بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُدْخَلُونَ سبحان اللہ وَيُوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُحَلُّ الْعَقَدَةُ وَيُصَبَّ اللَّبِنُ جی عَلَيْهِ وَالْقَصَبُ الْجُرُّ وَالْخَشَبُ وَيُسَجَّى قَبْرُهُ عَلَى قَبْرِهِ وَيُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُرَبَّعُ وَلَا يُجَسَّسُ وَلَا يُخْرَجُ مِنَ الْقَبْرِ إِلَّا أَن تَقُومَ الْأَرْضُ مَنْصُورَةً. باب الشهيد ومن قتله أهل الحرب والباطل وقطاع الطريق أو وجد في معركة وفيه أسرى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر شخص اور داخل کی جائے میت قبلے کی جانب سے. میت قبر دے سامنے اس طرح لمبی قبلے والے پاسے رکھنی ہے, اتھوں چک کے تے سدھی اس طرح قبر دے وچ لے آنی. اچھا جی. اور پڑھے میت کو رکھنے والا لحد میں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور متوجہ کی جائے میت اپنی قبر میں قبلے کی طرف, اور کھول دیے جائیں گانٹھیں, کھول دی جائیں گریں. وَيُدْخَلُوا بائیں طور کے رکھا جائے جنازہ قبلے کی جانب قبر سے, اور چارپائی, اور اٹھائی جائے اس سے میت, پس رکھ دی جائے لحد میں, اتھوں اٹھا کے تے سدھی انج تھلے پانی. پس ہوگا پکڑنے والا میت کو مستقبل القبلہ, پکڑنے کے وقت, کیونکہ انہیں ادھر کھلونا ہے نا, تھوڑی دا منہ کدھر ہو جانا ہے. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلو من قبل راسہ, کھینچی جائے میت کے قدموں کی طرف سے. جی چارپائی رکھنی پیراں والے پاسے, تے اس طرح بھی موڈیاں تو پھڑ کے نا اے بندہ تے پچھوں پکڑ کے تے انج سیدھا وچ لیا کے شک کے تے وچ تے لاہ دے جیڑی بھی صورت ہے. آپ امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے انج کرے. کی کرے؟ سر والے پاسوں چھکے, یعنی چارپائی پیراں والے پاس, قبر دے پیراں والے پاسے. انہاں دی دلیل با وجہ حدیث جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم من قبل راسہ, کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی قبر کے قدموں کی جانب تھی. یہ دلیل ہے شفافے کی. یہ چونکہ صحابہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قبر میں اتارا تھا, لہذا اس طرح اتارا جائے. ہماری دلیل حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی پاک میں پکڑا تھا میت کو قبلے کی جانب سے. یہ سرکار کا فعل مبارک, سرکار نے خود میت اس طرح قبر میں اتاری. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے قبر میں رات کے وقت, پس چراغ جلایا گیا آپ کے لیے ایک چراغ, اور پکڑا سرکار نے میت کو قبلے کی جانب سے. اے دو گلا, اور اس لیے کہ قبلے کی جہت اشرف ہے, پس اولا ہے. سنیا جی, نہیں سمجھائی؟ والے انا جہت القبلہ اشرف فکان اولا ہی نہیں کہ اور کچھ لکھا جی.
ہیں کوئی نہیں ہے پچائی کوئی نہیں، لیکن دلیل تو بنتی ہے نقلی، اس لیے کہ قبلے کی جہت اشرف ہے، لہذا یہ اولا ہونی چاہیے. سمجھتے پے ہو؟ پوری دلیل بھی جو کٹ دیتی نے. اچھا، اور تحقیق دوسرا یہ ہے کہ جو شوافی نے دلیل پیش کی ہے، اگو آ رہے نظر، اور تحقیق مضطرب ہے روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک میں اتارنے میں، کیونکہ ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی جانب سے قبر میں اتارے گئے اور ولم یصلی صلن، اے بھی روایت ہے وہ. اور سال کیا ہے؟ سال صرف طریقہ دسے ہے یہ کہ رکھا جائے جنازہ قبر کے موخر میں اس حیثیت سے کہ میت کا سر بے ازائے قدم مود قدم ہے، وہ ہے کہ بھی اس حیثیت سے کہ ہو جائے میت کا سر اپنے قدموں کی جگہ کے برابر بھی، جتھے قدم ہونے نہ سر اتھے پہلو آوے. جی واقف کی جانب سے قبر کی طرف اس کے سر کی جہت سے. اچھا، اور اگر صحیح ثابت ہو سال بھی سونے نو قبر مبارک ہے جس طرح اتارے تو نئی معارض اس کے جو ہم نے روایت کیا ہے، اس لیے کہ سرکار کو اتارنا یہ تو فعل صحابہ تھا، اور ہم نے جو روایت کیا ہے وہ فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جی، یا احتمال ہے کہ انہو علیہ الصلوۃ والسلام صلی لاجل دیک المکان. جی اے شاباش، اسی کے بھئی قبلے والے پاسے دیوار سی نال ان بابے نے لکھیا دوجا جی، چونکہ پتہ ہے چارپائی اتھی سی نا تے نال ہی قبر کٹنی سی، یاد ہے نا جی، بھی چارپائی چک کے تھوڑی جی سائڈ تے کیتی سی، وہ پڑھے سی مسند امام زید وچ، تے پھر اتھی قبر تیار کیتی. پھر قبر جڑی ہے وہ بھی دیوار والے قبلے والے پاسے دیوار دے نیڑے سی، تو اتھے چارپائی رکھی نہیں سی جا سکتی اتارنے واسطے، تاں واسطے قدمہ پاکاں والے پاسوں ایک. اور یا باوجہ خوف یہ کہ گر نہ جائے لحد زمین کی نرمی کی وجہ سے، چونکہ اگر چارپائی وہاں رکھیں تو زہر تو پھر وہ ہو سکتا ہے قبر کہیں گر نہ جائے، اس لیے قدموں کی جانب سے. جی سنیں ہی تو ہون بھی ہے بھی اگر زمین نرم ہے اس پاس ڈگن دا خطرہ ہے، لاہد بنائی ہے تو پیروں والے پاسے رکھ سکتے ہو. اچھا جی، اور قبل القبلہ بائیں طور کے رکھی جائے قبلے کی جہت سے، پھر اٹھائی جائے، پس لاہد میں داخل کر دی جائے میت. اور پڑے میت کو رکھنے والا اولا یہ ہے کہ اگر ہے وہ انسا، یعنی میت جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ کہ ہو واضح ذی رحم محرم، وگرنہ صرف ذی رحم. جی ذی رحم محرم جس نال شادی نہیں ہوندی، تو ذی رحم رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے لیکن محرم نے. اور اگر نہ پایا جائے کوئی بھی تو پس اجانب سے، تو کوئی باقی اجنبی پھر جڑے نا جی کی کرن عورت نو قبر چ اتارن، پس نہیں محتاجی عورتوں کی طرف وضع میں، لہذا عورتاں نو نہیں سدنا بھی تسی اس عورت نو کی کرو، اے نہیں گل جی. اور قول بسم اللہ اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رکھتے کسی میت کو اس کی قبر میں تو قال ذالک، اور سرکار یہ پڑھتے تھے. آگے کی جملہ وہذا، اور یہ نہیں ہے دعا میت کے لیے جب کہ وہ فوت ہو اس پر ایمان اور اس کے غیر سے لا یتبدل، میت جس چیز سے فوت ہوئے نا، ایمان یا ایمان کا غیر، مرنے کے بعد تبدیلی نہیں ہوتی ہے. وہ مومن ہے تو کافر نہیں بن سکتا، اور کافر ہے تو، لیکن مومنین اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں زمین میں،
پس گواہی دیں اس کی وفات کی ملت پر اور اسی پر سنت جاری ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ ہن مانا کر دینے، یعنی بسم اللہ ودعنا کا عورت ہوئے تے ودعنا کے، وعلا ملت رسول اللہ سلمنا کا سلمنا کے۔ اسی طرح روایت کیا طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، متن وچ تے ہوئے نا تے طبرانی دی روایت این جڑی بیان کیتی نا بی بی انج بھی ہے، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، تے یا اس دی شرح کیتی بھی طبرانی شریف وچ ہے بسم اللہ ودعنا کا مطلب ہے والا ملت رسول اللہ سلمنا کا۔ اللہ اکبر۔ اور متوجہ کی جائے یعنی رکھی جائے میت اپنے شق ایمن پر، سجے پاسے تے کھبا پچھو چکڑا ہے، درا حال کہ متوجہ ہو قبلے کی طرف۔ اے سنت بالکل ختم ہو گئی، اے طریقہ جڑا ہے بالکل سدھی لٹاندے نے تے تھوڑا جا اتو کھلوتے ہوندے نے میرے یار جٹ آ منہ قبلے وال کر دیا جے، اوتھے کفن وچ انج کر کے اون پھیرا دیندے نے جی۔ اچھا، قبلے وال منہ با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس وقت کے حضرت علی نے رکھا ایک جنازہ قبر میں، یعنی میت اتاری نا تے سونیا فرمایا یا علیو استقبل بھی استقبالا، کہ اینو قبلے وال کر، اینو قبلے وال کر۔ تو پھر تائیں تن دسا سی بھی جڑی تھلے والی سامی ہے نا وہ اس طرح ہوئے نا تے تاں پھر قبلے وال ہوئے گا، ویسے تے انج کر کے کھڑی کرو تو پھر ٹک ڈگے تھلے میت ظاہر ہو زندہ تو نہیں نہ بے اپنے آپ نو سنبھال سکے تے مسئلہ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کھول دی جائیں گریں، یہ جو جہالت داخل ہو گئی ہے اس کا کلا کما پتر بڑی محنت کے ساتھ ہے، کثرت سے علماء تربیت یافتہ کہ جن کے اندر دین داخل ہو اور اللہ کا خوف ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کی حفاظت کا احساس ہو، تو پھر یہ بات ہے۔ مگرنہ پتر جی اسی سارے مٹی پان تے راضی ہو جانے او یار ٹھیک ہو اچھا ڈو یار عمر رکھ دیتی ٹھیک ہے یار، سارے اسی ایویں ہو جانے ہیں۔ لیکن جو دینی بندہ ہوتا ہے وہ چپ نہیں کرتا، کہتا تم نے غلط کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور کھول دی جائیں گریں وہ جو کفن میں تھی، جب رکھ دی گئی میت قبر میں، کیوں کھول دی جائیں؟ بوجہ امن کے انتشار سے۔ کفن کھلنے والا تو ماحول ختم ہو گیا جی، واپس چلو۔ اور برابر کر دی جائیں کچی اینٹیں میت کی لاحد پر، اور کانے نہ پکی اینٹیں اور نہ لکڑیاں۔ وایو سوا، اچھا جی، باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ رکھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جی، یعنی سونے نو لاحد وچ اتار کے نا تے پھر اتے جڑا وہ جڑی جگہ بند کیتی ہے اس میں رکھی گئیں کچی اینٹیں اور کانوں کا تون۔ اے بھئی کانے نے نا اس طرح مٹھے بنا بنا کے، کانے دے مٹھے بنا کے تے اس طرح کھڑے کرنے نال انج کر کے جی، ایک تھلے رکھے اے اتے رکھے تاکہ تو مٹی سوراخاں وچوں وچ نہ جائے جی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک میت دفنائی جا رہی تھی، سرکار نے دیکھا ایک فرجہ قبر میں جس نے اللہ دے چتارے نا تے او اتنے انہیں لائے او اٹا ایک تھوڑی جی تھان خالی رہ گئی تو پاس سرکار نے پکڑا ایک روڑا مٹی دا بٹا روڑا کچا اور پکڑایا وہ حفار کو جو بند کر رہا تھا، فرمایا بند کر تو اس کے ساتھ اس فرجے کو، اے بھی ثابت ہو گیا بھی اتنے ہوں وہ گارا جو کول بنا کے رکھے ہوندے نے جڑے وہ سوراخ ہوں اندر نالوں کی کرتے ہیں وہ بند کرتے ہیں جی۔ ہائے ہائے۔ اور روایت کی گئی جناب سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ ڈالنا تم میری قبر پر رکھنا تم میری قبر پر کچی اینٹیں اور قصب، میری بھی جل قبر چتارو نا کچیاں اینٹاں تے کانے، لیکن پتر اللہ تے آ سکتے نے، شک وچ نہیں آ سکتی ہیں۔ سنیا جی اتنے ایڈی لمبی کچی اٹ رکھو تو ٹوٹ جاتی ہے، ظاہر وہ اینی کم از کم چوڑی میت رکھنی، ہوں اندر اتنے خام خواہ کوئی اور چیز ہی ہے، کوئی پتھر دی پڑی شڑی نال کم بننا ہے، اس تو علاوہ ہور کچھ نہیں جی۔ سنیا جی پتھراں دیاں پڑیاں جیاں بہترین نے، لیکن ہر علاقے چ ملدیاں نہیں، پھر اس علاقے چ اج کل جڑیاں آ جڑے تیار چھتیں ہیں انہاں دیاں سلاں جیاں رکھدے نے اتنے اس سلیباں جیاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کیونکہ شک جڑا ہے نا اس نو بند کرنا اٹاں نال نہیں ہو سکتا، کچیاں نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں گل آکھی کہ میری قبر اتنے کچیاں اٹاں تے کانے رکھنے جے، وہ سوراخ بند کرنے واسطے، اس لیے کہ وہ دونوں رکھے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر۔ سنا جی، اس لیے کہ یہ دونوں کچی اینٹیں اور کانے روک دیتے ہیں وہ جو ڈیلی جاتی ہے، یعنی مٹی قبر پر پہنچنے سے میت تک، کیونکہ نہ سوراخ بند کیتے ہیں جی۔ سنیں ایک چیز ہے نچاری، اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے دے وصال تو بعد نال جننے بھی گھر سن نا، آپ نے فرمایا سی کوئی اپنے گھر جو کھڑ کھڑ نہیں کر سکتا 24 گھنٹے، کوئی وٹا کوئی شے کٹنی دوری کوئی میخ ٹھوکنی دور جا کے کرو، سرکار رام فرما رہے کھڑ کھڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ موجود ہے۔ لیکن مطلب سوچ رہے ہیں بھی جسلے سونے دے نال قبر کڈی جناب ابو بکر دی، پھر جناب عمر دی اپنے دور تاخر قبراں تے کئیاں نال نکلدیاں تو انہیں کتنی احتیاط نال ہولی ہولی کئی مار کے قبر کڈی ہونی، بھی سونے آرام فرماتے پہ بہرحال ایک چیز خیال آ رہا سی تو نہیں اس قسم دے، یہ خیال بھی اللہ دے فضل نال ہی آؤندے جی، کہ بھی انہیں کس احتیاط نال او قبر کڈی ہونی، مٹی کہڑے پاسے رکھی ہونی، اتاریا کس طرح ہونا ہے، بھی انت نہیں بھی جی اسی ایک میت نو اتاریے تو کچھ بندے قبراں تو کھلوتے ہوندے نے، انج تو نہیں نا، سمجھ آندی بھی یہ بڑے ادب احترام نال جی۔ تو بہرحال اس لیے وہ رکھنا تک مٹی اندر نہ جائے جی۔ اللہ 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 اللہ۔ لابن بے فتح لام کسر با لابن الآجر النج کچی اٹ، قصب یعنی برابر کی جائے، کانے اور لبن جدیدین ہوں غیر معمولین ہوں، نویں ہون تے پہلو استعمال اٹا استعمال نہ ہوئی، نویاں ہون تے کانے بھی نویں ہون جی۔ اچھا جی، نہ پکی اینٹ اور نہ لکڑی، یعنی نہ برابر کی جائے قبر پر آجر مطبوخ طبخ
ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਹਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੌੜਾ ਐਡਾ ਫੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋٹے ਫੱਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं। इसलिए कि ये पक्की ईंटें और लकड़ियाँ बिना की मजबूती के लिए होती हैं और कब्र मौदउल बला है। ये तो आजमाइश की जगह, बंदे ने पुराना हो जाना है। अच्छा जी, सुनिया जी लामा इन्नी गल की लिखी जी पीछे पढ़ी तो है, और वो जो इल्लत बयान की है उलमा ने पक्की ईंट के मकरू होने की बाईं तौर के उसमें आग का असर है। ये पीछे पढ़ी है दलील, अल्लामा ऐनी फरमांदे ने फलैसा विषय, ये भी दलील कोई स्वादी नहीं, इसलिए कि कफन दिया जाती है मैयत फ़ी सौबिन कसरहुल कस्सारो, जिसको कसर किया है कसार ने, यानी धोबी ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਛੱਟ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। और इसी तरह वो कहते ने इसी तरह जोश दिया गया पानी को सिदर और हर्द के साथ, और जोश देना उसका किसके साथ था, तो तत्ते पानी नाल नो है, इट हालांकि तत्ती कोई नहीं। ये बार उन्हें बजुर्गों गल आखी जिन्हें दलील दी उन्होंने अपनी उन्हें अपने सवाब दीद नाल दी। अलामा ऐनी फरमांदे ने भी इंज नहीं भारल, और कराहियत इन दोनों की ए भी लकड़ी ते इट मकरू जे, कराहियत इन दोनों की उस सूरत में है कि हों वो दोनों मैयत के चौफेर, किथे हों बहरहाल अगर हों वो कब्र के ऊपर तो ला युकरा हो। अम्मा लो काना यानी उत्थे अंदर कच्चियां हो जान ते कब्र दे उत्ते अगर रखियां ने तो इहदे नाल की है, इसलिए कि ये हिफाजत है दरिंदों से, ये ए निकले गल विचों एक कन्ने निकले निकल आए ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲੱਕ ਜਿੱਡੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗਿੱਠ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਕੱਚੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਉੱਤੋਂ ਕਬਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਵੱਜੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਦ ਅਮਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕੁਰਲ ਮੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੋਜੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, फस गए हैं सच्ची जी गल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजकल के बुजुर्गों को तर्जमे लिखन लगे बच ब्रैकेट लाने पैंदे ने, यानी कि इसका मतलब ये होया कि हालात के दबाव की वजह तो कि भी साढ़े जोड़े हालात ने भी जरा नाल गुजारा कर जान, सीधी जी गल है जी। अच्छा जी, वल खशब मगर ये कि ज़मीन नरम हो, मगर ये कि ज़मीन नरम होवे ते लकड़ तो बगैर या पक्की इट तो बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर भी ये तुसी कर सकते हो। मजबूरी बन गई जी, मैं कल पढ़े भी ताबूत रख सकते हो ऐ चीज। अच्छा जी, और डांपी जाए कब्र औरत की ना के कब्र मर्द की। दफनान लग्या जी औरत की मैयत है ना तो उत्ते पर्दा करो, तो जे मर्द की कब्र है तो फिर पर्दा ना करो। और देखो भाई सज्जा कब्रोहा अयल मर आते, और इसी तरह खुनसा मुश्किल कितनी देर तो ढकना है, इला यहाँ तक के रख दी जाए कच्ची ईंटें लाहद पर जी। लाहद या शक जिहड़ी शै है जब तक वो बंद किया है, फिर मिट्टी पानी कपड़ा भी शक चुक लवो जी, क्योंकि हुण मैयत छुप गई है ना। इसलिए कि औरत के हाल का मबना पर्दे पर है, जैसा कि हयात में ला कब्रुहु, यानी ना ढांपी जाए रजुल की कब्र
اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے اس سے. اللہ نال استثناء جے مگر بارش برس رہی ہے یا سلج اولے برس رہے ہیں یا گرمی ہے ان پر جو داخل ہوں گے قبر میں. ایویں ہن قبر کڈن لگا دھپ گھاڑ دی اوتھے او تمبو نہ لا کے دیو تے بندے بے ہوش ہو کے ڈگ پین جی. ایک فوت ہے نال کئی ہور ٹر جان گے جی. اسی طرح دفنان لگیا اگر بہت سخت تے توپے سنے ہی تو ہن بھی تسی پردہ کر سکتے ہو جی. یہ نال جڑی نا استثناء بھی ذہن چ رکھی دیاں نے جی. بھی دن دے ٹائم ہاڑ میت دفنائی جا رہی ہے, گرمی سخت ہے تے تکلیف ہے تے ظاہر ٹائم لگنا ہے, تو اگر اتنے کو پردہ کر دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انڈیل دی جائے مٹی اور سترن لہو اس کو پردہ کرنے کے لیے, اور مکروہ ہے یہ کہ زیادتی کی جائے مٹی پر وہ جو نکلی ہے اس کی قبر سے, صرف اونی اس تو بعد نہیں تو بھی ساری نہیں, اور نہ اضافہ کیا جائے اس پر جو نکالی گئی ہے قبر سے, اس لیے کہ زیادتی اس پر بمنزل بنا کے ہے. مسئلہ جی, اور کوئی حرج نہیں پانی چھڑکنے کے ساتھ قبر پر حفاظت کرنے کے لیے, قبر کی مٹی کے لیے پرانے ہونے سے بھی اولی کھر جائے دی تو پانی چھڑک کے انہوں تھوڑا جا مضبوط کرنے سے کوئی حرج نہیں جی. اور مندوب ہے مٹی ڈالنی میت کو اس کے سر کی جانب سے 3 مرتبہ حسب, بھئی 3 بک سر والے پاسوں پہلو مٹی پانی ایک کوئی حرج نہیں. اقتدام بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مندوب ہے بھئی, اور کہے پہلی مرتبہ بک مٹھ نہیں اسی مٹھ دے قائل اصل بک ہے پورا ایک بک پانا ہے. کہے منہا خلقناکم, اور دوسرے بک میں وفیہا نعیدکم, اور تیسرے میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کتاب النورین میں لکھا ہے وہ بندہ جو لے قبر کی مٹی اپنے ہاتھ میں اور پڑھے اس پر سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرتبہ, پھر ڈال دے وہ مٹی قبر میں, لم یعذب صاحب القبر, امید کیتی جاندی ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, لہذا بھی سورت قدر جڑی ہے ایک قبر دی مٹی جڑی وچوں نکلی پئی ہے, ایک مٹھ لوے تے 7 واری اتے کی پڑھے, پڑھ کے نا تو پھر قبر وچ تھلے کھلار دے وے, اتے نہیں تھلے فل قبر, علل قبر نہیں فل قبر. ہاں بلے 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 چل جی. وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُرَبَّعُ, اور کوہان نما بنائی جائے قبر اور مربع نہ چورس نہ بنائی جائے جی. ادھر دیکھو وَيُسَنَّمُ یعنی بنائی جائے قبر مثل اونٹ کی کوہان کے, ایک اینٹ کے ایک گٹھ کے برابر, بعض نے کہا ہے 4 انگلی کے برابر. 4 انگلیاں ہیں, انج نہیں 4 انگلیاں انج اینی تے بعض گٹھ اینی تے یا اینی, قبر بھی اینی اچھی جی. باوجہ روایت بخاری کے مسنم تے دلیل جے جناب سفیان سے, جناب سفیان ثوری غالباً, کہ انہوں نے دیکھی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہان نما جنہیں زیارت کی تھی,
وقولہ اور آگے آ رہے متن لا یربعو یعنی نہ بنائی جائے مسطح اتو بسطح نہیں اکوان نما. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے مسطح بنائی جائے قبر کیا کی جائے بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے پاک کی قبر مسطح بنائی تھی حضرت ابراہیم کی. اور ہماری دلیل وہ ہے جو جناب سفیان سے روایت ہے. تو ہوں ایتھے مسئلہ الٹ گیا ہے. ایتھے فعل نبی مسطح ہے اے مسنم صحابہ پاک نے بنائی. ہاں جی ہوں پیچھے دلیل دے کے آئے. وہ سمجھ لگی کوئی نہیں. اچھا اگلی دلیل اور روایت کی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات. آپ فرماتے ہیں خبر دی مجھے انہوں نے اس شخص نے جس نے زیارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی اور جناب ابو بکر اور جناب عمر کی قبر کی کہ وہ مسنمہ ہیں جی. اور دوسرا اور اس لیے کہ تربیت یہ اہل کتاب کے طریقے سے ہے اور تشبہ ان سے اس شے میں کہ چارہ ہو اس سے بھی بچ سکتے ہیں تو وہاں تشبہ مکروہ ہے. ہوں اس حدیث کا جواب کو نہیں دیتا میں سونے نے بنائی سی جی. اچھا جی اگے ہو ویکھو ولا یجسسو ولا قبر کو چونا گچ نہ بنایا جائے. قولہ ولا یجسسو لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تجسیس کرو قبروں کی اور نہ بنا بناؤ ان پر اور نہ بیٹھو قبروں پر اور نہ لکھو قبروں پر اور حرام ہے بنا قبر پر زینت کے لیے. کس کے لیے؟ اور مکروہ ہے احکام کے لیے بعد دفن کے. پہلے ہوئے تو بکھری گل ہے اور مسئلہ مکروہ ہے یہ کہ لتاڑا جائے قبر کو اتے بندہ ٹرے یا بیٹھے قبر پر یا سوئے قبر پر یا قضائے حاجت کرے قبر پر بولو براز سے بول سے یا غائط سے. بسم اللہ صلی اللہ کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نماز پڑھے قبر کے اوپر چڑھ کر یا نماز پڑھے قبر کی طرف منہ کر کے یہ ساری باتیں منع ہیں. اور مکروہ ہے سطور علی القبور تے چادر پانی یہ پردہ ہے نا پڑھیا جے پیچھے بھی جی بھی اور بات تو بات ایک دی بعد والے بھی نیکاں دی قبر تے ایک دی اجازت دیتی ہے نہیں تے اساں تے پھر منتا منیاں جی. سنیا جی اور نہ دفن کیے جائیں 2 یا 3 ایک قبر میں مگر حاجت کے وقت. حاجت ہو تو 1 یا 2 قبر میں کیا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر کس وقت ہے رکھا جائے مرد اس سے جو قبلے کو ملا ہوا ہے پھر اس کے پیچھے غلام جے 2 ہون تا برابر ہوتے جڑا مرضی اگے پھر اس کے پیچھے خنسا پھر اس کے پیچھے عورت. اگر اس طرح بھی زیادہ موتاں ہو گئی نے تو قبریں زیادہ نہیں بن سکدیاں تو ظاہر ایڈی وڈی قبر جدو اینے میتاں رکھنیاں نے تو پھر وہ شک بڑی وڈی ہونی پھر وہ بغیر وڈی چیز تو بند بھی نہیں ہونا نا. اے شاباش جی اتنے بہت مٹی پا دینی سیدھی ٹھاؤ. اچھا اور بنائی جائے ہر 2 میتوں کے درمیان حاجز جی من التراب. شاید ویکھو میت دفنا کے نا تے پچھلی میت ان درمیان مٹی کٹھی کر کے نہیں کو
کم از کم ایک گٹھ یا کچھ تاکہ وچ رکاوٹ بن جائے تاکہ بدن نہ جڑے جی اللہ 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 تاکہ ہو جائے وہ 2 قبروں کے حکم میں. اسی طرح حکم فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یجسسو اے لا یطین بالجس، نہ متعین کی جائے چونے کے ساتھ اور نہ عمل کیا جائے جس کے ساتھ. تے ٹہلا تو اس تو اگلا درجہ ہے، یہ تو بہت اس تو اگلا درجہ ہے جی. پھر کرما والے اتنے ایت الکرسی والی ٹیلاں 4 کل والیاں ٹیلاں چادر اتنے پا دینی اتنے 4 کل لکھے نے وہ سارے بعد اتنے توہین ہوندی ہے. کوئی ایتھے کچھ جاندی نہیں، ایتھے کوئی شے نہیں جاندی. اللہ اکبر. مسئلہ جی ولا یخرج من القبر، اور نہ نکالی جائے میت دفن کے بعد قبر سے. دھیان کرا جائے بڑا مسئلہ جے. مگر یہ کہ ہو زمین مغصوبہ، زمین غصب شدہ ہے تے مالکاں نو واپس ہوئے تو نہ کا پائے بچوں اپنے ڈیڈی جان کڈو تے پھر بچوں میتاں کڈنیاں نے. پھر بچوں یہ زمین کی ہوئے مغصوبہ ہوئے دن. اچھا جی ولا یخرج من القبر، انہوں سنیا جی شامل ہے واسطے اس کے کہ اگر دفن کیا گیا اپنے بلد کے غیر میں، اپنے شہر تو باہر کے دفن کر دیتا ہے، یہ انہوں بھی شامل ہے کہ انہوں قبر چوں حتیٰ کہ اگر حاضر ہو ماں اس کی اس کو نقل کرنے کے لیے تو نہیں اجازت ماں کو اس کی. ماں واسطے اس گل دی اجازت کہ میں پتر نو کٹ کے اپنے کول جانا ہے. سمجھ آتی بھی ہوں. وما قیلا، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ نہیں گناہ نقل کرنے میں ایک شہر سے دوسرے، یہ جڑا ما قیل ہے اگوں دا جواب آنا ہے. تینی باری بارتاں پڑھیاں جی یار، وہ دلیل سنو نہ دی. اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے تھے مصر میں جی. آپ کدے گئے سن آخر دے چلو یوسف علیہ السلام کتنے سن؟ سورہ یوسف پڑھی کہ کونی؟ تو پھر والد صاحب اتنے آئے سن کہ کونی؟ شکر ہے. پس نقل کیے گئے پھر شام کی طرف. پھر آپ دوں جسد مبارک کو تو نقل کیتا گیا کدھر؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے نقل کیا تھا یوسف علیہ السلام کا تابوت زمانے کے بعد مصر سے کدھر؟ اے بھی موجود ہیں جی، تاکہ ہو جائیں یوسف علیہ السلام اپنے آبا کے ساتھ جی. کیونکہ بیت المقدس دے چوفیر بہت ساری قبراں نے لے نوری یا من آیاتنا، تو یہ بھی تفسیر کی تھی وہ تھے قبراں نے بہت ساری انبیاء دیاں جی. اے 2 واقعے نے جی سنیں جی. تو ان دا جواب ما قیلا جو ہے نا یہ فَهُوَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، کیا ہے یہ پہلے انبیاء کی شریعت ہے. دوسری بات علاوہ انبیاء کے غیر کو نہیں قیاس کر سکتے کن پر؟ اس لیے کہ انبیاء اطیب ہوتے ہیں اس حالت کے کہ ہوتے ہیں موت میں مثل حیات کے، نہیں عارض ہوتی ان کو تغیر، وہ تو وصال کے بعد اور اطیب ہوتے ہیں. سنیا جی. تو لہٰذا نہ ہوتے باقیاں نو قیاس. بعض نے کہا ہے وکیلا کہ نہیں مکروہ نقل کرنا، اس لیے کہ اصل یہ ہے جڑا پڑھیا جے کہ شرائع من قبلنا شریعت ہے ہماری جب تک نہ قائم ہو دلیل نسخ کی اس پر. بعض نے گل آکھی ہے لیکن راجے جڑا قول جو آجے خلاصہ یہ ہے کہ میت نہ نکالی جائے کس سے؟ مگر عذر کی وجہ سے. ہن عذر سنو اللہ علیہ کیڑے جے؟ عذر یہ کہ ہو زمین اور ارادہ کرے صاحب ارض اس میت کے نکالنے کا.
اور اسی طرح جب کفن مغصوب ہو اور کسی کو کھو کے کفن پایا اور نہ راضی ہو کفن والا مگر قبر کے کھودنے کے ساتھ اور اپنا کپڑا چھیننے کے ساتھ، تو پس بے شک کھودی جائے قبر اس کی اور لے لیا جائے کپڑا اس کا بالاتفاق۔ او بھائی کوکو جی، کوکو لباد ویکھو بے کپڑا غصب کر کے کفن پا دیتا ہے تے بعد جو فیصلہ ہے بندہ کپڑا اینو دیو تے اے ہور نہیں لیندا، کہندا میں وہی لینا ہے تے شریعت کہندے مینوں کن پھڑا کے جُتے مارو۔ قبر کھولو، کھول کے اندر کپڑا اینو دیو، ایک تے ہے نا بھی راضی ہو جائے دیکھو جا کپڑا مینوں دے دیو، کہندا میں وہی لینا ہے تے کی لکھیا ہے قبر کھول کے کپڑا دیو۔ اے کوکو لباد اور جن دی اسی ہوا نہیں لوانا چاہتے، سانو بیماری ہے جتھے ساڈی کسر لگے نا اوتھے اسی شریعت نو سامنے کر دینے، تے جتھے ساڈا ہاتھ پہ جائے نا اوتھے اسی آنے شریعت کون تے میں کون۔ اے سانو بیماری ساریاں نو، وڈے وڈے حضرتاں سمیت تے وڈے وڈے عہدے والیاں سمیت ساریاں نو، جتھے کسر لگدی اوتھے شریعت یاد آوندی ہے تے جتھے ہاتھ پیندا ہے اوتھے شریعت بھل جاندی ہے جی۔ اے سانو ساریاں نو بیماری ہے ساریاں نو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگے دیکھو، بہرحال یاد آنا رجل کو یہ کہ بھول گیا اپنا کپڑا یا درہم، قبر بنا دیتی تے ایک بندے نو یاد ہے یار میں جڑا تیرا ابا وچ اتارا میرے تے چادر وچ ڈگ پئی سی، میری جیب وچ پیسے سن یار 1000 روپیہ 2000 روپیہ وچ ڈگ پیا یار، تو یمباشو و یرفع ذالک، قبر کھولی جائے اور وہ، اور اسی طرح جب زمین لے لی گئی شفے کے ساتھ، کسے بندے زمین خریدی تے ابا کل فوت ہو گیا وہ دفنا بھی دیتا تے ادھروں جڑا ہے نا وہ دوجے بندے شفا کیتا سی تے شفے دی وجہ تو زمین اندے حق کے چلی گئی۔ وقضا پیش ہے بھی اسی طرح جب زمین لے لی گئی شفے کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی میت کڈو بچو، پس اگر دفن کیا انہوں نے اور برابر کر دی اینٹیں اور نہیں انڈیلی اس پر مٹی، حتیٰ کہ اور مسئلہ ہی حتیٰ کہ جانا انہوں نے کہ میت کو تو لیکن اٹا رکھ دیتیاں نے، تو لا یمباشو ایزن بھی قبر، اس لیے کہ کفن اور غسل معمور ہیں، کیا ہیں اور نبش منی عنہ ہے، اور نہی راجع ہوتی ہے کس پر؟ امر پر۔ او سنیا بسم اللہ آیت ایک آخر دے جزی لکھی پڑھ دے میں مانا دس دیں سا آخری لین کچھ ترشان لگے لو بلا، بس میت بھی دفنایا کافی عرصہ ہو گیا تے وچ مٹی ہو گئی ہے، بس ایک قبر کھول کے اور نو دفن کرنا جائز ہے، اور ایتھے ہن کاشتکاری کرنی جائز ہے، ایتھے کو مکان بناوے تو کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں سمجھ لگی بے قبر پرانی ہو گئی کافی عرصے دی پتہ ہی کوئی نہیں مٹی بن گئی ہے تے اوندے او تو کھٹ کے دوجی میت دفنائیے تے ٹھیک ہے، یا او قبر ختم ہو گئی تو تے کھیتی باڑی شروع کر دیتی تے، یا اوتے کو مکان بنا لے تے، چلو رکھے تھے یاد رکھیے مسئلہ جی استاد جی مسئلے ذہن چھوٹا جائے مسئلے چوکھے سارے نے کی کریے جی، ذہن کوئی نہیں چھوٹا ذہن بہت بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل پڑھے عالم صغیر ہے پورا، فرو او مسئلے فرو، کوئی حرج نہیں اہل میت کے ساتھ تعزیت کرنے کے ساتھ اور ان کو ترغیب دینی صبر میں، یہ ٹھیک ہے بھائی، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے تعزیت کی مصعب سے، مصعب کون جس سے کوئی مشکل آئی یا فوتگی ہوئی،
تو اس کے لیے اجر ہے مصحف جیسا، انہوں ہی اجر ملے گا۔ اور کی آکھے انہوں نے آکھے کہ بڑا کرے اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو، اور اچھا کرے اللہ تعالیٰ تیری تعزیت کو، مشکل کو، یعنی صبر دے اللہ تعالیٰ تجھ کو، اور بخشے اللہ تعالیٰ تیری میت کو جی۔ اور کوئی حرج نہیں بیٹھنے کے ساتھ تعزیت کے لیے 3 دن تک بغیر ارتکاب کرنے کس کے، تو جو اتنے بہ کے موبائلوں نال کھیڈنا ہے تو دنیا دی گپاں تے سیاسی گلاں کرنیاں نے، تے یہ محظور ہے کہ کوئی نہیں، تے اتنے کی ہوندا سارا دن، اس بہن کا کوئی فائدہ؟ یہ منہ رکھنی ہے، کی اے منہ رکھنی ہے جی۔ تو سنتے نہیں ہو گھر بھی پیو آدھے نے بیوی نو تم بھی نال چلنا، پتی وہ ساری وہ بیوی بھی نال آئی سی، کہ کون نہیں سنتے جملے، یہ کی نے سارے مولوی جی، منہ رکھنی اور کی شے ہے جی۔ بغیر ارتکاب محظور کے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عقر فی الاسلام، اسلام کے اندر عقر نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ اور وہ ہے کہ ذبح کرتے تھے قبر کے پاس بقرہ، بکرا نہیں، گائے بیل یا شات، چھوٹی شے سنیں، تو یہ بھی ایک رسم بنی سی، تو فرمایا اسلام کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے جی یہ۔ اور کوئی حرج نہیں بائیں طور کے بنایا جائے میت والوں کے لیے تو عام گوانڈی انہوں نے کھانا دین گھر والے نے بھی تسی مشکل ہے چو تو کھا لو، انج نہیں بھی انہاں کولوں تنو باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فرمایا تھا جناب جعفر وہ شہید ہو گئے سن، تو فرمایا کہ بناؤ تم، وہ جڑے قریبی انہوں نے فرمایا محلے والے نوں بناؤ تم آل جعفر کے لیے کھانا، پس تحقیق پہنچی ہے ان کو وہ شے جس چیز نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ اچھا جی، مندوب ہے یہ پچھا سی مسئلہ تے چونکہ وہ فرو ہے نا تو رہ گیا ایک، جس لئے میت نو نوانا ہے یہ ان دا مسئلہ جے پیچھا متا ایک اور کو سمجھ لما چونکہ قبر تو گا نکل گیا داں گا ٹوڑ دو مسئلہ پیچھے لے کے جانا ہے۔ مندوب ہے پردہ کرنا میت کے غسل کی جگہ کا، پس نہ دیکھے میت کو مگر میت کا غاسل اور غاسل کا معین، صرف میت نو تے ساڈے کول نوان لگے 40-50 بندے چفیرے کھلوتے ہوندے نے، اتوں صابن لائی ہے کان چ پانی پائے، یعنی اتنے کھلو کے مشورے دے رہے ہوں، مشورے مفت کو نہیں کرتے مولوی جی، تو پوچھو تسی تو کوگو لینا شریعت نے منع کر دی پرا جاؤ یار تسی، تو جن بھی کو نہ پرا ہو جو وہ کئی بار نوانا لگ یار خدا دا نہ نوانے پہ یار سن پتہ کی سر کاندے پہ تسی، لیکن بعض انہیں بیماری ہوندی ہے جی۔ اور اگر دیکھیں ما یکرا ہو کوئی ناپسند شے ویکھن تو نہیں جائز ذکر کرنا اس شے کا لوکاں دے سامنے، باوجہ حدیث کے سونیا فرمایا ذکر کرو اپنے موتا کے محاسن کو اور رک جاؤ ان سے، رک جاؤ ان سے، تو مطلب فوت ہو جانا تو پھر بھائی انہوں نے کچھ نہ آکھو جی، لیکن جس ٹائم تین بیوی تو غصہ ہونا ساس تیری مر گئی ہونی تو آخنا تیری ماں بھی انج دی سی، تو انہوں بھی نال پون دینا جی، تک دینی لگی چلے جی، کوئی پرواہ نہیں۔ اور مکروہ ہے تعزیت دوسری مرتبہ پیچھے پڑھا سی جورا نہیں عرض کے کوئی نہیں سی بندے غم نو تازہ کرنا ہے جی، اسی پہلی عید تے خام کھا جانا ہے جی کہ ڈاؤ دری۔ مکروہ ہے تعزیت ثانیاً، اور قبر کے پاس تعزیت اور دروازے کے ساتھ پاس بیٹھ کر تعزیت کرنی، ایک کام ٹھیک نہیں ہے جی، کوئی کسی سردی تھا تے جی مسئلہ جی۔ اور کوئی حرج نہیں قبور کی زیارت کے ساتھ، اگرچہ عورتوں کے لیے ہو اصح پر بھی عورتیں بھی جا سکتے ہیں لیکن جزا فضا نہ کرن،
باوجہ حدیث کے کہ کن سونے فرمایا کن تو نہ ہے تو کم عن زیارت القبور الا فزوروہا، خبردار اب کیا کرو ان کی زیارت کرو. کرو. پہلے ناسخ ہے تو منسوخ ہے تو نال ہی ناسخ ہے. اور مستحب ہے پڑھنی سورہ یاسین قبور کی زیارت میں. بھئی جس قبرستان جاؤ نا